پر ټولو مې ټاپو ولګوله. تاسو ټولو ته مبارک شه، الله هم کامیاب کا، الله تاسو ښاد او آباد او خوشحاله دي. دا ستاسو د دعاګانو د کعبې او د مدینې شریفې او د ټولو پښتنو چې په سعودي عرب، کویت، قطر، امارات، بحرین، ملیشیا، یورپ، امریکا، آسټرالیا، کینیډا، افغانستان په کم کم ځای کې چې دي ټولو ماته دعاګانې کړي. زه ستاسو انتهایی د زړه د کومې نه شکرګزار یم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور آج بڑی خوشی کا اور مبارک دن ہے، جس میں آج میں نے لاہور میں ایک کیس جیت لیا ہے اور مجھے باعزت طور پہ بری کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس، جو کہ تھوڑی دیر میں آپ کو ویڈیو چلاؤں گا، اس کیس میں مجھے انہوں نے بری کیا ہے. یہ ان کے پاس خوراک ہے، یہ گھر لے جا رہے ہیں. اس کا رکشہ آپ نہیں بند کر سکتے. 10-15 دن کے لیے یہ کھانا کھائیں گے. انہوں نے ابھی دھکے بھی دیے ہیں میرے جوانوں کو. نہیں، کوئی یہ میں لائیو چل رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. میں لائیو جا رہا ہوں. آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. میں لائیو جا رہا ہوں. میں سرکاری کام میں اس وقت مداخلت کروں گا جبکہ قانون اس حالت پہ آ جائے. وہ کس میں لے جائے گا؟ ہمارا مسئلہ تو مسئلہ آپ کا ہے. اپنا راشن لے کے گیا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے لے کے نہیں، اپنا راشن کس طرح لے کر گئے ہیں؟ میں جس طرح بھی لے کے گیا. پھر بھی یہ میں لائیو چل رہا ہوں. اس طرح نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے. نہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ بڑے ہیں. میں دیکھیں میری بات سنیں. میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. it doesn't mean میری کہ بات میرے سر پہ سنیں. چلے. میرا نام جان محمد حبیب ہے. میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. یہ اس لوگوں کے پاس یہ ان کے پاس اس کے پاس کھانے کی اشیاء ہیں. اس کے پاس کھانے کی اشیاء میں ہیں. آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا. کھانے کی اشیاء آپ نے آپ عزت یہ تھانہ ہے. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. مجھے اندر کر دیں. میں کیوں آپ جائیں تھانے؟ میں کیوں جاؤں تھانے؟ میں اس آدمی کے لیے کہتا ہوں. یہ بھائی یہ بیچارہ ہے. کھانے پینے کی اشیاء ہیں. میری بناؤ. نام بولنے اپنا. جان محمد بولنے نام. جان محمد حبیب. میرا نام جان. اپنے کھولو سارے کیمرے کھولو. جان محمد حبیب میرا نام ہے. میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. ان لوگوں کا حق ہے. یہ کھانے پینے کی اشیاء لے جا رہے ہیں. سرکاری کام میں مداخلت کر رہے ہیں. ان کو سمجھایا بارہا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو عزت سے سمجھایا، پیار سے، کہ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. مجھے کیا رکشہ بند کرنے والے کمرشل ہے تو نہیں، کام کرنے والے نہیں. اب سارے تعارف ہی نہیں دے رہے. سب. میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. جان محمد حبیب ہوں. 10 چکا صحافی نہیں ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں صحافی پہ. میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں بھائی. یہ ان کے پاس خوراک ہے. یہ گھر لے جا رہے ہیں. اس کا رکشہ آپ نہیں بند کر سکتے. 10-15 دن کے لیے یہ کھانا کھائیں گے. انہوں نے ابھی دھکے بھی دیے ہیں میرے جوانوں کو. نہیں، کوئی یہ میں لائیو چل رہا ہوں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. میں لائیو جا رہا ہوں. آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. میں لائیو جا رہا ہوں. میں سرکاری کام میں اس وقت مداخلت کروں گا جبکہ قانون اس حالت پہ آ جائے. عام رکشے کو بند کیا جائے. لیکن جب تک خوراک کا معاملہ ہو، جہاں 15 20 دن لوگ تڑپتے ہوں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد عامر. کہاں سے آئے ہو؟ سر منی مارکیٹ میں نے کر کے دیہڑی لگا کے پینٹ کا کام کرتا ہوں. پینٹ کا کام کرتے ہو؟ تو یہ کس لیے لائے ہو؟ سر بچوں کے لیے. بچوں کے لیے. تو خوراک لا رہے ہو؟ جی بالکل. انہوں نے روکا. رکشے والے ہاں، رکشہ بند کر دیے. رکشہ. آپ اس کو کس میں لے جائیں گے؟ کوئی کنوینس نہیں ہے. کوئی کنوینس 2 نہیں ہے. گھنٹے سے پہلے کھڑا ہوا تھا. ایک آئے ہی ہے، اس نے کر کے بھرا. وہ تو اچھا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کو بجائے یہ کہ تعاون کرے اور ان رکشوں کو روکے جہاں کمرشل چیزیں لے جا رہے ہوں، کمرشل آدمی بیٹھا ہو، اس کو اتار دیں. بجائے یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں. 245 میں جو فوج نے مداخلت کی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ ٹریفک ہر رکشے کو باندھے اور بند کرے. اب اس بیچارے کے پاس دیکھیں یہ خوراک ہے. یہ خوراک ہے. بچوں کے لیے، گھر کے لیے راشن ہے. گھر کے لیے. تو گھر میں کھانا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اسی لیے تو نکلے ہیں باہر. نہیں تو ہمارا دل کرتا ہے نکلے. بیٹا ایسا کرو، تمہیں 402 لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں تمہارے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اور ان لوگوں سے
یہ جو ہے ان کو اللہ نیکی کی ہدایت دے. اگر یہ فوراً ہوتا تو یہ جو 1 2 3 4 بائک کھڑی ہیں ان میں سے ایک بائک جو ہے پیچھے بٹھاتے اور ان کے گھر کو چھوڑ آتے. دیکھیں یہ کتنی ہیوی بائکس ہیں. السلام علیکم جی جناب. اچھا اس وقت پولیس آ گئی ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ. میں چودھری مرتضیٰ علی لاہور ہائی کورٹ کا جو میرا ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، انہوں نے بہت ہی محنت کی، بہت ہی محبت اور اخلاص، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ پیسوں پہ بکنے والا، نہ سفارشات. حالانکہ کافی سفارشیں ان کے لیے آئیں، کافی باتیں آئیں، لیکن الحمدللہ میں تو جس طرح ہم پٹھانوں میں عزت کو، وقار کو بہتر سمجھتے ہیں، اسی طرح چودھری مرتضیٰ علی نے بھی اپنا پروفیشنل کام جو ہے وہ بہت ہی پیار و محبت سے کیا. میں عدالت کا بھی شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی محترم جناب چودھری مرتضیٰ علی کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا یہ کیس بہت ہی محبت، پیار اور خلوص سے لڑا اور مجھے بالکل آزادی دی اور میں بری ہو گیا ہوں الحمدللہ. چودھری مرتضیٰ علی صاحب، آپ کچھ یہ آرڈر کے متعلق کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، یہ مقدمہ نمبر ہے جی 767/20 2020. اس میں جرم جو افینس لگے ہوئے ہیں وہ 186 ہے اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. یہ جی ٹریفک وارڈن ہے محمد شہزاد اختر 132 سیکٹر کوڈ لکھپت لاہور. اس کی مدعیت میں یہ ہمارے اپنا کلائنٹ ہے جان محمد ولد حبیب محمد خان قوم پٹھان. ان کے خلاف ایک جھوٹا، بے بنیاد اور حقیقت کے برعکس، جو کہ یہ پولیس یہ FIR دے ہی نہیں سکتی، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 قانون کے مطابق پولیس اس کی FIR دے ہی نہیں سکتی. لیکن یہ انہوں نے، جو کہ پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اور جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروایا تھا، جس کا ہم نے ٹرائل فیس کیا ہے اور پوری دیانتداری سے ہم نے ٹرائل اس کا کیا ہے. تو عدالت نے بعد میں پھر پروسیکیوشن نے یہ دفعہ ڈیلیٹ کر دیا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اور ٹریفک وارڈنز کو بے شمار دفعہ ہم نے بلایا ہے، لیکن وہ اپنا ٹال مٹول سے کام لیت و لال سے کام لیتے رہے ہیں. اور پھر عدالت نے ہمیں بعدالت جناب محمد اسحاق جوید صاحب نے 249A کی ہماری اپلیکیشن تھی، جس میں عدالت نے جان محمد ولد حبیب محمد خان قوم پٹھان کو باعزت طور پر بری کر دیا. یہ دا پختنو د ما د پاره، د تاسو د پاره، د ټولو پښتنو د پاره د باعث فخر او د عزت خبره ده. پلشتي کنجري دما د وشا پلشتي او د پسکي 7 بوري 7 تاتم ویما الف خانه تاتم ویما الف خان شپاو 3 مقدمه تا کړی دي 50 کی ان شاء الله باذن الله د سه مقدمه بغټما دا لکاو روپۍ زما لګید دا ہر څه لګید د پښتون د پاره دي. وکیل صاحب، میں نے اس میں صرف یہ غلطی کی تھی کہ کرونا میں یہ ویڈیو آپ کو چلائی جائے گی، چلائی گئی. اس میں آپ نے دیکھا کہ مجھے تقریباً کرونا میں نے وہ پٹھان نہیں تھے، پاکستانی تھے، لیکن میں نے ان کی حمایت میں ٹریفک وارڈن کے ساتھ بات کی اور وہ باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی. تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف دیر سے ملتا ہے، لیکن ملا. میں چودھری غلام مرتضیٰ علی صاحب، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ، ان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. میں پنجاب کی عدالتوں کا، بلکہ پاکستان کی عدالتوں کا، جو کہ دیر سے کرتے ہیں لیکن اگر کوشش کی جائے تو اس کو شارٹ ٹرم میں میرا یہ 1 سال ضائع نہ ہوتا. اب انشاءاللہ باذن اللہ آگے میں وکیل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا کام کروں گا. اللہ تاسو خوشحال او آباد دې یو جهان مننه مولا پاک پروردگار دې څنګه چې ما ته ګټه ملاو شو دا نن چې زما
بالکل بری شما او په نرتوب باندې په پښتو باندې په غیرت باندې بری شما پیسې مې مو لګې دي دلته مې جیل کې وخت تیر کو خو نن الحمدللہ باعزت بری شما. یہ جو خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں جو پولیس اسٹیشن تھانہ فیکٹری ایریا اس کے باہر ٹریفک وارڈنز نے پولیس کی ملی بھگت سے یہ ایف آئی آر ان کے اوپر دی تھی، جبکہ اس مقدمے میں ٹوٹل بے گناہ ہے، کوئی ان کا جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے. اور اب ہمیں عدالت نے بعدالت جناب اپنا اسحاق جوید صاحب نے اس میں باعزت طور پر بری کر دیا ہے. اب ہم ان کے خلاف ڈیمیجز کا کلیم کریں گے، ڈیمیجز کا سوٹ کریں گے اور ہم جانے کا دعویٰ کریں گے، اور ان سے جو ہماری جو ریپوٹیشن ہمارے کلائنٹ کی انہوں نے خراب کی ہے جھوٹا مقدمہ درج کر کے، ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. زندہ باد. اسی آواز کے ساتھ کی پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد. تل دیوی آباد دیوی زما خیبر پختونخوا دی پر ټولو می ټاپو لګوله. تاسو ټولو ته مبارک شه. الله هم کامیاب کا. الله تاسو خاد او آباد او خوشاله دي. دا تاسو د دواګانو د کعبې او د مدینه شریفې او د ټولو پښتنو چې په سعودي عرب، کویت، قطر، امارات، بحرین، ملیشیا، یورپ، امریکا، آسټرالیا، کینیډا، افغانستان په کم کم ځای چې دي ټولو ماته دواګانې کړي. زه تاسو انتهایی د زړه د کومې نه شکر ګزار یم. فی امان الله. الله په امان.